جماعت نہم غزل نمبر 2 شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ شعر نمبر 1 ہے رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں رخ یعنی چہرہ، زلف بال۔ مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا، میں اپنے محبوب کی محبت، چہرے اور زلف کا اسیر ہو چکا ہوں، اس لیے میرے مقدر میں دن رات کا رونا ہی ہے۔ تشریح میں پہلے ہم شاعر کے بارے میں چند الفاظ کہیں گے اور اس کے بعد شعر کا مفہوم بیان کریں گے۔ آتش غزل گو شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں تغزل، رجایت، استعارات اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب سے اپنے بے پناہ عشق کا اظہار کیا ہے، جبکہ اس سے دوری کے سبب شب و روز اس کی یاد میں رونے کا اقرار کیا ہے۔ بلا شبہ محبوب عاشق کی زندگی کو بدل دیتا ہے، وہ کسی اور شے کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھتا ہے۔ شاعر اپنے محبوب کی زلف پر فریفتہ ہے۔ محبوب کے چہرے اور زلف کی ادائیں اسے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتی ہیں، اس لیے وہ جاگتے ہیں، تڑپتے ہیں، ملنے کو ترستے ہیں، بالآخر بے بسی میں روتے ہیں۔ جوشے جنوں میں درد کی طغیانیوں کے ساتھ اشکوں میں ڈھل گئی تیری صورت کبھی کبھی۔ شعر نمبر 2 ہے ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ مشکل الفاظ ہیں وصف یعنی خوبی، موتی یعنی قیمتی پتھر، دندان یار محبوب کے دانت۔ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، جب بھی محبوب کی تعریف لکھنے لگتا ہوں میرا قلم الفاظ کے موتی پروتا ہے۔ تشریح، آتش غزل گو شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں تغزل، رجایت، تشبیہات اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے دندان کی انوکھے طریقے سے تعریف کر رہا ہے۔ محبوب کے دانتوں کو موتی اور ان کی تعریف کرنے والے الفاظ کو موتی پرونے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ ایک شاعر اپنے محبوب کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے، روحانی بیان کی ندیاں بہا دیتا ہے، خیالات کا انبار لگا دیتا ہے اور الفاظ کے موتی پرو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آتش کا قلم اپنے محبوب کی تعریف میں الفاظ کے موتی پروتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک شعر بھی ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہیں کوئی، نئے نقشے نرالی صورتیں ایجاد کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ مشکل الفاظ ہیں بسر یعنی گزارنا، بخت نصیب یا قسمت۔ مفہوم کچھ اس طرح سے لکھیں گے، میری تمام عمر کچھ یوں گزری کہ میں خود تو جاگتا رہا لیکن میری قسمت سوئی رہی۔ تشریح، سب سے پہلے آتش کے بارے میں چند الفاظ لکھیں گے۔ آتش غزل گو شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں میں تغزل، رجایت، استعارات اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس شعر میں آتش کہتے ہیں کہ ان کی زندگی بھی کیا زندگی تھی کہ جس میں ہر وقت کرب اور اضطراب میں جاگتے رہے اور خوش بختی کو ترستے رہے۔ حوالہ شعر میں لکھیں گے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ شاعر کو شکوہ ہے کہ تنہائیوں کا سامنا رہا ہے کیونکہ انہیں پوری عمر کا کرب نصیب ہوا ہے۔ محبوب کی عمر بھر کی ریاضت لا حاصل رہی، اس کی بے رخی اور بے اعتنائی نے اس کی خواہشات کو حسرتوں میں بدل دیا ہے۔ شاعر نے سوز عشق میں ہر لمحہ جاگ کر گزارا اور وصال محبوب نہ ہونے کے سبب اپنے آپ کو ایسے بدبخت کا لقب دیا جس کا نصیب ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ شعر نمبر 4 رہی سبز بے فکرے کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ مشکل الفاظ ہیں کشتے سخن شاعر کی کھیتی۔ مفہوم کچھ اس طرح سے لکھیں گے، میری شاعری کی کھیتی ہمیشہ سرسبز و شاداب ہی رہی، حالانکہ میں نے اس میں ہل چلایا نہ ہی کبھی بیج بویا۔ آتش غزل گو شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں میں تغزل، رجایت، تشبیہات اور آتش بیانی شامل ہیں۔ اس شعر میں آتش اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شاعری کی کھیتی میں کبھی محنت اور ریاضت نہیں کی،
لیکن اس کے باوجود ان کی شاعری اہل ذوق و ریاست کے درمیان سراہی جاتی ہے۔ غم دنیا اور غم محبوب کا نام شاعری ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے اس قول کے مطابق غم دوراں اور غم جانا ہی شاعری ہیں۔ جسے محبوب نہ ملا ہو اسے غزل بے معنی نظر آتی ہے، اور یوں وصال محبوب کا سمجھنا اور بیان کرنا بھی دشوار لگتا ہے۔ جہاں شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ اس نے شعر لکھنے کی کوشش کبھی نہیں کی، لیکن زمانے کی ٹھوکروں، حالات و واقعات نے اس کے الفاظ میں رس گھول دیا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے جی۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو گویا نہ کیا۔ مشکل الفاظ ہیں۔ برہمن یعنی ہندو عالم، بتوں کا پجاری، حسرت ناکام آرزو۔ مفہوم کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ ایک برہمن کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ اپنے قوت گویائی سے محروم بتوں سے کلام کرے۔ تشریح میں آتش کے بارے میں چند الفاظ لکھیں گے۔ آتش غزل گو شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں تغزل، رجایت، تشبیہات اور آتش بیانی کی خصوصیات ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے برہمنوں کو عاشق اور بتوں کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ برہمن کی طرح انہوں نے اپنے محبوب کی پوجا کی، اور اس محبوب نے گونگے بہرے بتوں کی طرح بے حسی اور لا تعلقی رکھی ہے۔ شاعر محبوب کی تمنا رکھتا ہے، اس سے راز و نیاز چاہتا ہے، لیکن وہ بے حسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ شاعر محبوب پر دل و جان سے فریفتہ ہے، لیکن وہ سنگ دلی سے پیش آتا ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے گلہ کرتا ہے کہ وہ دن رات اس کے نغمے گاتا ہے، اور محبوب بے تعلقی اور عدم توجہی کا ثبوت دیتا ہے۔ بقول شاعر، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ غزل نمبر 2، شعر نمبر 6۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ مشکل الفاظ ہیں اشکوں یعنی آنسوؤں۔ مفہوم کچھ اس طرح سے لکھیں گے۔ غم عشق کھانے کا مزہ جس کو پڑ جاتا ہے، پھر اس کی تمام عمر روتے ہی گزر جاتی ہے۔ تشریح کچھ اس طرح سے شروع کریں گے۔ آتش غزل گو شاعر تھے۔ ان کے کلام میں تغزل، رجایت، تشبیہات اور آتش بیانی شامل ہے۔ اس شعر میں شاعر نے کیفیت عشق کا لطف، سرور اور راہ عشق کے مصائب و آلام بیان کیے ہیں۔ جذبہ عشق صادق ہو تو عاشق کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ وہ جلوہ جانا میں گم رہتا ہے، اور اس راہ کے مصائب بھی باعث راحت ہو جاتے ہیں۔ لیکن عاشق کا مسلسل آنسو بہانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلسل حالت تکلیف میں ہے، اس لیے وہ ہر وقت روتا رہتا ہے۔ محبوب کی بے حسی اور اس سے جدائی ہمہ وقت آنسوؤں کا سبب ہے۔ یہ جدائی روح سے روح کی ہے، جسے عاشق بہت دل سے محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد وہ آنسو بہاتے بہاتے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ محبوب کا غم اس کی جان لے بیٹھا ہے۔ غزل نمبر 2 کا آخری شعر، شعر نمبر 7۔ سخنداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل سے ڈبویا کیا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے لکھیں گے۔ اے آتش، تم اپنے محبوب کی ٹھوڑی کے خم کے اسیر ہو چکے ہو، اور تمہارا دل اس کنویں میں ڈوب چکا ہے۔ تشریح میں سب سے پہلے آتش کے بارے میں چند الفاظ۔ آتش غزل گو شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں تغزل، رجایت، تشبیہات اور آتش بیانی شامل ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے عاشق کی ٹھوڑی کے خم سے گہری وابستگی کا اظہار کیا ہے کہ محبوب سے محبت کا سبب بھی یہی ہے، کیونکہ ان کے دل محبوب کے اس خم میں ڈوب چکا ہے۔ دراصل محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے، اس لیے محبوب کی کوئی ادا کسی قیامت سے کم نہیں۔ محبوب ہنسے تو بجلیاں گرتی ہیں، زلفوں سے گھٹا چھا جاتی ہے، وہ بولے تو پھول جھڑتے ہیں۔ گویا چشم دل یا چشم ظاہر سے وہ جب بھی نظارہ کرتے ہیں ان کا دل بے قابو ہو جاتا ہے، دھڑکنوں پر اختیار نہیں رہتا، اور اسی غم زدہ کنویں میں ڈوبنے کا گمان رہتا ہے۔ اس کے آخر پہ حوالہ شعر بھی دے سکتے ہیں۔ دل ہوا اس پر یوں فدا انجم، جیسے کم بخت میرا تھا ہی نہیں۔